السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صدر باوقار علماء گرامی قدر، نوجوانوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کر دوں ان طلباء کو جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی، یا جنہوں نے صحیحین کا مکمل درس سنا، فضیلت کی تعلیم مکمل کی، اور جن کے سروں پر دستار باندھی گئی اور سجائی گئی. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلباء، اساتذہ، اراکین جامعہ، بالخصوص ناظم اعلیٰ، کہ جن کی کوششوں کے بدولت اور جن کے طفیل آج ہم اس صحن میں اپنا یہ آخری پروگرام منعقد کر رہے ہیں. عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو علم کے لیے اور خصوصی طور سے علم دین کے لیے چنتا ہے. یہ اتفاقی بات نہیں ہوتی کہ اللہ جس کو چاہے علم دے دے، علم کی دولت سے مالا مال کر دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے علم سے، حکمت سے نوازتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ تعالی حکمت سے نواز دے، جس آدمی کو علم کی دولت مل جائے، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑی دولت ملی ہے، اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد قرآن کریم کی معرفت ہے، قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم، قرآن کے محکم اور متشابہ کا علم، قرآن کے مقدم اور مؤخر آیات کا علم، قرآن کے حلال اور حرام احکامات کا علم مراد ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس آدمی کو حکمت دے دی گئی، جس آدمی کو قرآن کا علم دیا گیا، جس آدمی کو ناسخ و منسوخ کا علم عطا کر دیا گیا، جو آدمی شریعت کے احکامات اور حلال و حرام کو سمجھنے لگ گیا، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑا خیر مل چکا ہے، بہت بڑی بھلائی وہ حاصل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسے ملی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری جلد اول کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم، دین کی فقہ، دین کی سمجھ اور دین کا علم اور شرعی علوم سے نواز دیتا ہے.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ آج علم دین کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، بلکہ آپ نے فضیلت کی تکمیل کی ہے اور قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ منتخب کردہ بندے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی تفسیر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت لمبی اور چوڑی تقریر نہیں کرنے والا، میرے علاوہ 2 مہمان مقررین موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کے بیانات کو سنیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورۃ الحشر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید سے متعلق ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے، ذرے ذرے اور چور چور ہو جاتا۔ یہ قرآن جو آپ نے دلوں میں سجایا ہے، جس کو یاد کیا ہے، جس کو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، اس کی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، اور صحیح بات ہے قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر موجود ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کی جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی، اتنی عظمت ہوتی تھی، اتنی ثقالت ہوتی تھی، اتنی طاقت ہوا کرتی تھی کہ صحیح البخاری جلد اول کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَإِنِّي لَرَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب قرآن کی آیات آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھیں، سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے، کڑاکے کی وہ ٹھنڈی ہے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، لیکن ٹھنڈی کے اس عالم میں بھی، سخت کڑاکے کی اس ٹھنڈی میں بھی جب وحی کا سلسلہ رکتا اور تھمتا، آپ کی پیشانی پسینے سے تر بتر ہو جاتی تھی، آپ کی پیشانیوں سے پسینہ آنے لگتا تھا۔ اور صحیح البخاری جلد دوم کتاب التفسیر کی ایک روایت میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جب کوئی آیت نازل ہوا کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت کو بلواتے، کاتبین وحی میں سے کسی کاتب صحابی کو بلواتے۔ زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلوایا، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بلوایا، اور حضرت زید ابن ثابت رسول پاک سے بالکل قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کا پاؤں، آپ کا پاؤں حضرت زید ابن ثابت کے پاؤں اور ران کے اوپر پڑتا ہے۔ وحی کا سلسلہ ابھی جاری تھا، اللہ کے رسول کے اوپر وحی کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں فخفت ان ترد فخذی، مجھے ڈر ہوا کہ وحی کی وجہ سے رسول پاک کا جسم اتنا بوجھل ہو گیا تھا، وحی کی ثقالت کی بنیاد پر مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ران کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ فخفت ان ترد فخذی، مجھے ڈر ہوا، اللہ کے رسول کا جسم اتنا بوجھل ہوا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میری ران کی ہڈی چور نہ ہو جائے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی جب وحی نازل ہوتی اتنی ثقالت ہوا کرتی تھی کہ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ المائدہ کی آیات نازل ہو رہی تھی، اللہ کے رسول اپنی اونٹنی عذبہ کے اوپر سوار تھے، عذبہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، سورۃ المائدہ کی آیات اور وحی نازل ہوتی ہیں، حضرت اسماء فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اونٹنی کا پاؤں بوجھل ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اونٹنی کا پاؤں ایسا لگ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا پاؤں کہیں بوجھل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا جسم اتنا بوجھل ہوا، وحی کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی، اتنی
اتنی قوت ہوا کرتی تھی مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اونٹنی کا پاؤں ٹوٹ نہ جائے. اس طریقے سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. اس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے, وہ جامد پہاڑ, وہ ساکت پہاڑ, وہ ساکن پہاڑ جو اپنی جگہوں سے حرکت نہیں کر سکتے, سجرت به الجبال, قرآن کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے آیات کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگ جائیں. او قطعت به الارض, یا قرآن کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کا جو سینہ ہے, زمین کا سینہ پھٹ جائے. اور کلم به الموتى, اللہ نے قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کو سن کر کے مردہ بھی بات کرنے لگے اور ان آیات کو دہرانے لگے, ان آیات کو پڑھنے لگے. بہرحال یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ صرف سننے سنانے کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کلام اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت نوری کے ذریعے سے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑ کے اوپر تجلی کی تھی, اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک, اے رب میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا لن ترانی, تو دنیا کی یہ آنکھ, اے موسیٰ تمہاری یہ آنکھ مجھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, ولیکن انظر الی الجبل, لیکن تو پہاڑ کی جانب دیکھو, پہاڑ کی جانب اپنی نگاہ ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑ کو دیکھو, اور پہاڑ کے اوپر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دقا وخر موسیٰ صعقا. اللہ سبحانہ و تعالی کی نور کی تجلی, اللہ جب اپنے نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر فرماتا ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل, جب تمہارے رب نے پہاڑ کے اوپر تجلی کی تھی, جعلہ دقا, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ چکنا چور ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر, وہ مضبوط پیغمبر, وہ بہادر پیغمبر کہ جس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا, روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک گھوسا اس پتھر کو مارا تھا, جو پتھر ان کا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَنَدْبٌ بِالْحَجَرِ, پتھر کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے حضرت موسیٰ کی مار کا. حضرت موسیٰ وہ جلیل القدر پیغمبر کہ جب ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے, حضرت موسیٰ جھگڑا چھڑانے کے لیے جاتے ہیں. فلما وقدہ موسیٰ فقضا علیہ, حضرت موسیٰ نے اسرائیلی قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا, اور قبطی وہیں پر زمین پر ڈھیر ہو کر کے گر کر کے مر گیا تھا. وہ حضرت موسیٰ اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے, ملک الموت کو حضرت موسیٰ نے گھونسا مارا تھا اور ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی تھی. بہرحال اللہ کا یہ جلیل القدر پیغمبر جب اللہ کے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دقا وخر موسیٰ صعقا, جب تمہارے رب کی تجلی پہاڑ کے اوپر ہوتی ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے, اور اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر, وہ بہادر پیغمبر بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتا ہے. بہرحال تو یہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کلامی میں بھی وہی تاثیر ہے, وہی طاقت ہے. اسی قرآن کی وجہ سے عرب کے بڑے بڑے جو چگادری تھے, بڑے بڑے چودھری تھے, بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے, قرآن کی تاثیر سے متاثر ہوئے اور قرآن کے مبلغین میں قرآن کے مبلغ بن گئے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو تاثیر ہے, یا اللہ کے نام میں, اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے, وہ صرف پچھلے زمانوں میں نہیں تھی بلکہ ہمیشہ رہے گی اور آخر کے ادوار تک رہے گی. صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا اور کہا هل سمعتم بمدینة جانب منها في البر وجانب منها في البحر, اے میرے صحابہ کیا تم نے اس شہر کے بارے میں کبھی سنا ہے جس شہر کے ایک جانب دریا ہے,
جس شہر کے ایک جانب سمندر ہے اور جس شہر کے دوسرے جانب خشکی واقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال قسطنطنیہ شہر کے بارے میں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری دور میں یہودی اس کے اوپر غالب آ جائیں گے، کیونکہ شہر قسطنطنیہ جس کا جدید نام استنبول ہے یہ دو بر اعظموں کا سنگم ہے. بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کو جوڑتا ہے، اور آخر زمانے میں یہودی اس بر اعظم کے اس شہر کے اوپر قبضہ کر لیں گے تاکہ دونوں بر اعظموں کے اوپر اپنے تجارتی کاز کو اور کام کو پھیلانے میں آسانی ہو. اور فلسطین کو اسی لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے کی اسی لیے بھی پلاننگ کی. تجارتی مقصد ان کا یہ تھا کہ چونکہ فلسطین 3 بر اعظموں کا مرکز ہے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے کنارے میڈیٹرانین سی ہے، دریائے بحر ابیض متوسط موجود ہے جس کے ذریعے سے پورے دنیا کے اندر مال کی سپلائی ہو سکتی ہے. بہرحال آخر زمانے میں جب یہودی فلسطین کے بلکہ استنبول کے اوپر قابض ہو جائیں گے، شہر قسطنطنیہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر قسطنطنیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ شہر استنبول کو اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے بنو اسحاق کے 70,000 افراد روانہ ہوں گے. ایک اسلامی لشکر روانہ ہوگا. فلم یقاتلوا بسیف ولم یربو بسحم، مسلمان تیر اور تلوار چلا کر کے اس شہر کو فتح نہیں کریں گے، بلکہ روایات میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں اور نعرے مسلمان بلند کریں گے. اللہ کا نام سن کر کے، اس کے کلام کو سن کر کے، اس کے اس کلمے کو سن کر کے شہر کی فصیلوں اور دیواروں میں لرزہ طاری ہو جائے گا. شہر کی دیواریں لرزہ کھانے لگ جائیں گی اور کپ کپا کر کے زمین کے اوپر گر جائیں گی. پھر اس کے بعد مسلمان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کریں گے اور شہر کے دوسرے جانب کی اور پھر اس کے بعد تیسرے جانب کی دیواریں زمین کے اوپر آ کر کے گر جائیں گی، زمین بوس ہو جائیں گی. پھر مسلمان اس شہر قسطنطنیہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے. بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو قرآن کی تاثیر اس پہاڑ کے سینے کو چاک کر دیتی اور پہاڑ کی پشت کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتی، پہاڑ ریزہ ریزہ اور چکنا چور ہو جاتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا. قرآن کو ہم سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں. جمعوں کے خطبوں میں بتایا جاتا ہے، تقاریر اور نصیحتوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن کی آیات، اس کے معانی اور مفاہیم ہمارے دلوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر کیا تھا اور کہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کے ذکر کو سن کر کے، قرآن کریم کی آیات کو سن کر کے ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جائے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جانا کہ جن کو تم سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جیسے جیسے ایام زمانے گزرتے گئے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. ہم سے پہلے جو آسمانی کتابوں کے حاملین تھے، جیسے جیسے کتاب کے نزول سے ان کا زمانہ دور ہوتا گیا، قرآن کہتا ہے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں قسوت پیدا ہو گئی، قساوت پیدا ہو گئی، غلظت و سختی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے قرآنی آیات، آسمانی کتابوں کی آیات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات قرآن مجید کے اندر کہی اور کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے. پتھر سے پانی اور دریا بھی بہ پڑتا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. بہرحال ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعا متصدعا. اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوا ہوتا پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مثالیں پیش کر دی ہیں. اس کی مثالیں دور نبوی سے، عہد نبوی اور عہد صحابہ سے ملتی ہیں. ہمارے دلوں میں اس قدر سختی ہوئی، ہمارے دل اس قدر کالے ہو گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. ہمارے دل سیاہ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. ورنہ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے دل کے اندر خضوع للہیت پیدا فرما تاکہ قرآن کریم کی آیات سن کر کے اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے دل تیار ہو جائیں. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.